ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خواتین کی شکایت کرنے پر کہ ہماری شاید کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے اسلام میں اور ہماری کوئی قیمت ہے ہی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر یہاں مرد اور عورت دونوں کو چلا کر کے، چونکہ مرد اصل ہی ہے، جتنے بھی احکام شریعہ میں خطاب ہے اور اللہ کے جتنے مطالبات مردوں سے ہے، شریعت مردوں کے لیے صرف نہیں ہے، وہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک نے یہاں مردوں کا صیغہ بھی استعمال کیا اور عورتوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا۔ ان المسلمین مرد والمسلمات خواتین والمومنین مرد والمومنات خواتین، آخر تک آپ دیکھیں گے کہ 10-12 مقامات پر یہ ہے کہ خواتین کا بھی تذکرہ اسی ایک ہی آیت کے اندر ہے۔ اماں رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ اماں جی، نبی جتنے بھی آئے 1.25 لاکھ انبیاء وہ مرد ہی آئے ہیں، خاتون کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تبھی تو کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا گیا، نبیانی نہیں بنایا گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء سارے کے سارے مرد ہی آئے ہیں، خاتون کی کوئی قیمت ہوتی تو نبوت کا تاج کسی خاتون کے سر پہ بھی رکھا جاتا۔ تو اماں رابعہ بصریہ ہنسنے لگے، ہنس کر کے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ بات آپ کر رہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء، اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء مرد بھیجے ہیں، عورت کو نبی نہیں بنائے اور عورت کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا۔ اگر وہ 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے سامنے ہوں، ان سے پتہ کرو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے اور تم کس کی گود میں پلے بڑے ہو۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء یہ سب کے سب ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہے، اور ہم ہی نے ان کی تربیت کی ہے اور ہم ہی نے نبی کو بھی پالا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرے کہ خاتون کی قیمت کتنی ہے کہ وہ نبی کی ماں بھی ہے۔ قرآن کہتے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ماں کو کہتے امہاتکم اے اصولکم، تمہاری اصل ماں ہے، اور اسی طرح یہ کہ نانی ہے اور دادی ہے، خواتین ہی اصل ہے۔ ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل کائنات ہے، اور قانون یہی ہے کہ کل شیء یعود الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر کے جاتی ہے۔ سورہ فاتح کو کہتے الکتاب، یہ پوری کتاب کی ماں ہے اور اصل ہے، اس لیے قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ سورہ فاتح کی طرف لوٹ کر کے چلے جاتے۔ سورہ فاتح کا شمار نہ پہلے پارے میں ہے، نہ اس کا شمار دوسرے پارے میں، نہ تیسرے میں، نہ چوتھے میں، نہ 5ویں میں۔ 30 پاروں میں سے اس کا کسی نشوار 30 پارے اولاد ہے، سورہ فاتح ان کی ماں ہے۔ ماں کا وجود الگ ہوتا ہے اور اولاد کا وجود الگ ہوتا ہے، اس لیے سورہ فاتح کو کہتے الکتاب، یعنی یہ کہ مضامین القرآن کلھا، قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں ترجع الیہا، سورہ فاتح کی طرف لوٹتی ہے۔ بچے کو جب تھپڑ لگتا ہے تو ابا کے پاس نہیں جاتا، بچے کو جب بچے مارتے ہیں، کسی بچے کو جب بچے مارتے پٹائی کرتے تو وہ اماں کے پاس رو رو کر کے جا کر کے اپنی فریاد لیتا ہے۔ معصوم بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے رونے پر ماں روئے گی، میرے درد پر ماں کو درد لاحق ہوگی، میری تکلیف پر ماں کو تکلیف ہوگی، میری پریشانی پہ ماں پریشان ہوگی۔ اور ابا کے پاس اگر جائے گا تو ابا دوسرا تھپڑ مارے گا کہ الو کا پٹا، آپ کیوں لوگ بچوں کے ساتھ اس طریقے پر گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو ابا کے پاس وہ نہیں جاتا، بچے بھی جاتے ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اقالیم 7 حصے ہیں دنیا کے، سعودی، بنگلہ دیش، برما، ہندوستان، پاکستان، یہ ہم سب کے سب اقلیم ثانی میں ہے۔ اور اس اقلیم ثانی کا قانون خاص طور پر یہ ہے کہ بچے جب لڑائی ہو ابا اور امی کے تو امی کی طرف چلے جاتے ہیں، ابا کو تو الحمدللہ وہ ویسے ہی ڈبہ ہی ہوتا ہے، ابا تو ویسے ہی ڈبہ ہوتا ہے، بچے ماں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری جلد اول میں صحابی نے پوچھا کہ من ابرو، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضرت نے فرمایا امک، پھر فرمایا کہ من ابرو، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا امک، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ من ابرو یا رسول اللہ، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میرے اخلاق اور میری نرمی، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، 3 مرتبہ۔
پھر فرمایا کہ من ابر یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا، ابا جی کو چوتھے نمبر پہ لایا۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قیمت ماں کی زیادہ ہے، لیکن ماں اور باپ دونوں کا جہاں ٹکر ہو جائے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ باپ کی بات کو مان لو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں اور ابا دونوں کے دونوں یہ کہہ دے کہ ادھر رشتہ کرو اور ادھر شادی کرو، دونوں کا اتفاق ہے تو سبحان اللہ، اور دونوں کے دونوں کہتے کہ ادھر شادی نہ کرو تو سبحان اللہ، ٹکر نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امی کہتی کہ ادھر شادی کرو اور ابا کہتا کہ ادھر شادی کرو، تو ادھر امی کی بات نہیں ماننی ہے، ابے کی بات کو ماننا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خواتین ناقصات العقل والدین ہوتی ہے۔ اس لیے میری اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ خاتون کی کتنا مقام ہے کہ سونا، زر زمین اور زن، ان کو کوئی دکھاتا نہیں ہے۔ پٹھان اور بلوچ جو ہے نا، سورج کو لوگ دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کا چہرہ نہیں دکھاتا۔ سونا بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ماں اور بہنیں بیٹیوں کا چہرہ، اندازہ کرو کہ دنیا کا سارا کاروبار چلتا سونے اور چاندی پہ چلتا ہے۔ ہمارے پاکستانی روپے پر بھی لکھا ہوتا ہے بینک کی دولت پاکستان حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، مانے 5,000 کے نوٹ پہ لکھا ہوا کہ آپ کے 5,000 کے جتنے سونے بنتے ہیں وہ ہمارے بینک میں موجود ہے۔ نوٹ اس طرح عالمی قوانین کے تحت کوئی نوٹ چھاپ نہیں سکتا، نوٹ چھاپتے ہیں سونے کے لحاظ سے۔ جتنا نوٹ پاکستان میں چلتے ہیں ان سب کا یا دنیا کے اندر ان کے پاس سونا اتنا اسٹاک ہوتا ہے موجود، تو بینک کی دولت پاکستان حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ سونے کو پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، لیکن ماں اور بہنیں اتنی قیمتی ہوتی ہے، کسی کی ماں اور کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے آپ کے گھر کے اندر آپ کو جو مقام دیا ہے وہ بہت اونچا مقام ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہہ کر کے پھر مجھے چونکہ جانا ہے، حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ شہریار صاحب اور مفتی حمید اللہ جان صاحب پتہ نہیں کھانا کھلا کر کے اس کے بعد مجھے لا کر لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہاں دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے، میں گستاخی کر رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی پر جو حاشیہ ہے عرف الشذی، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا، اردو کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی یہ لکھا ہوا کہ دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں اور ایک حصہ باقی صحابہ کے ذریعے سے، اور ازواج مطہرات میں خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ان کی روایتیں، ان کی فقاہت، تفسیر میں ان کی مہارت، فقہ میں ان کی مہارت، حدیث میں ان کی مہارت، اس پر مستقل کتابیں ہیں، مستقل محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہے کہ مستدرکۃ عائشۃ علی الصحابۃ، وہ مسائل جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے۔ بہت سے مسائل ہے کہ ابا جی ابو بکر آپ جو مسئلہ اس طرح کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ اس طریقے پر ہے نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس وجہ سے ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ میری گزارش یہ تھی کہ دین ازواج مطہرات نے محمد رسول اللہ کی نجی زندگی کو انہوں نے نوٹ کر لیا۔ ازواج مطہرات نے آپ کی نجی جو زندگی ہے وہ سارے مسائل خواتین تک اور امت تک آپ کی بیویوں نے پہنچائی، اور باقی باہر کی جو زندگی ہے، غزوات ہے، سرایہ ہے، جہاد ہے، سفر ہے، حضر ہے، وہ سارے مسائل صحابہ نے امت تک پہنچائے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ مدرسہ حضرت شیخ الحدیث نے جو قائم کیا ہے استفادہ فرمائیں، اور باقی خواتین کو یہ ہے کہ ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترغیب ان کو بھی دے دیں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلا ہی مدرسہ ہے، مدرسے میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، لیکن مائیں اگر دیندار ہوں تو ان کے گود کے اندر جو بچے تربیت پاتے ہیں، اگر وہیں سے ماں دیندار ہو تو انشاءاللہ بچے پھر صحیح راستے پر چلیں گے بڑے ہو کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے اور حضرت شیخ الحدیث کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اور ہمارے برادر مکرم مفتی حمید اللہ جان صاحب اور دیگر حضرات مدرسۃ البنین کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقیوں سے نوازے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، پاک پروردگار آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
آپ کی عقیدت اور محبت جو اللہ کے رسول سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام بھی فرما دے، تام فرما دے، خلق خدا تک ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان تک اللہ تعالیٰ یہ کہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کی اس یہ کہ دلی تمنا کو اور آپ کی یہ کہ اس آرزو کو اللہ تعالیٰ کے امت کے مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ پاک پروردگار ہمارے خواتین کو بھی دیندار بنا دے، ہمارے مردوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگا دے، ان کے پیروکار بنا دے۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ملک کے لیے بھی دعا فرمائے، امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے، اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اہل حرمین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مراکز ایمانیہ، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، تمام مساجد، مدارس، خانقاہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، امارت اسلامی افغانستان کو تا دیر قائم و دائم فرما دے۔ پاک پروردگار ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرما دے۔ جن میری بیٹیوں نے اور بہنوں نے اور جن بھائیوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئی، اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، اپنی رضا اور خوشنودی سب کو نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔